پچھلے پورے ہفتے میں کسی اور موضوع پر تیاری کرتا رہا، لیکن اچانک رات کو میرا ذہن بدلا اور میں نے اپنا موضوع تبدیل کیا، اور وہ موضوع یہ کہ کائنات کے اندر 3 بڑی حقیقتیں ہیں جن حقیقتوں کو کسی صورت بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ان میں پہلی بڑی حقیقت کا نام اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوسری بڑی حقیقت اس کائنات کی، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رحمت للعالمین کی ذات ہے۔ اور تیسری بڑی حقیقت کا نام اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ یہ وہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ تینوں چیزیں ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے یہ سوچا کہ آج کیوں نہ ہم ان تینوں حقیقتوں کے بارے میں جانیں کہ یہ تینوں حقیقتیں کیا ہیں، اور پھر آج ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا بیہیویئر، ہمارا تعلق اپنے تعلق والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ حاضرین محترم، اگر ہم قرآن مجید کا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا جائزہ لیں اور ان کائنات کی تینوں حقیقتوں کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے رحمت کا اعلیٰ نمونہ بنا کر نازل فرمائی۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات بھی رحمت، تاجدار کائنات کی ذات بھی رحمت، اور اللہ کا کلام بھی ساری انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اچھا، اگر کائنات کی یہ ساری چیزیں، جو یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ اگر تینوں چیزیں رحمت ہیں تو پھر ان تینوں چیزوں سے منسلک ہونے والا انسان وہ آج رحمت کا پیکر کیوں نہیں ہے؟ وہ آج درگزر کا پیکر کیوں نہیں ہے؟ وہ آج محبت کا پیکر کیوں نہیں ہے؟ وہ آج اپنائیت کا پیکر کیوں نہیں ہے؟ آؤ ہم دیکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلی بات اللہ رب العالمین کی قرآن کی روشنی میں کر رہا ہوں، اور سنتے پہلی آیت جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اور شفقت کا اعلان کرواتے ہوئے اور کرتے ہوئے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے ادا فرمایا، اور فرما دیا میرے محبوب دنیا والوں کو بتا دو کہ میں بڑا رحیم بھی ہوں، بڑا کریم بھی ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، کوئی آیت سنائیے، کوئی فرمان سنائیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے رحمت ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات۔ فرمایا میرے بندے اگر گناہ کر بیٹھیں، میرے بندے اگر غلطی کر بیٹھیں، میرے بندے اگر کوئی ایسی بات اور ایسا کام کر بیٹھے جو میری رضا کے خلاف ہو، تو فرمایا جب وہ گناہ کرنے کے بعد نیکی کرتے ہیں، ان الحسنات، جب وہ نیکی کرتے ہیں تو فرمایا میں کیا کرتا ہوں، یذہبن السیئات، میری رحمت یہ ہے کہ میں ان بندوں کے اس گناہ کے بعد نیکی کرنے کی وجہ سے میں ان کے گناہ مٹا دیتا ہوں، ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ کس کی رحمت ہے بولیے؟ اللہ کی رحمت۔ اور صرف یہی تک نہیں، اب اللہ کی رحمت کا ایک اور اندازہ دیکھیے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات کر کے کہ تینوں چیزیں رحمت ہیں، مگر آج بطور انسان ہمارے رویے رحمت کا پیکر نہیں ہے، ہمارے رویے محبت کا پیکر نہیں ہے، ہمارے رویے شفقت اور اپنائیت کا پیکر نہیں، ہمارے رویوں میں انا ہے، ہمارے رویوں میں ہے، ہمارے رویوں میں غصہ ہے، ہمارے رویوں میں نفرت ہے، ہمارے رویوں میں اپنائیت نام کی شے کوئی نہیں۔ جبکہ جس قرآن سے منسلک ہونے کا دعویٰ ہم کرتے، ہم حافظ قرآن بھی ہوتے، ہم عالم قرآن بھی ہوتے، ہمارا دعویٰ ہی ہوتا ہے کہ میرا قرآن سے بڑا تعلق، اور ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں بڑا عاشق رسول، ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا بڑا آقا علیہ السلام سے بڑا، میں تو دن میں اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، میں تو جناب ہر وقت مدینہ کا ذکر آ جائے تو میں تو جناب میرے دل کی کیفیات بدل جاتی۔ ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ تصور، میرا بڑا تعلق آقا کے ساتھ، اور ہم میں سے ہر کوئی دعویٰ یہ بھی کرتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہم دعویٰ یہ کرتے۔
لیکن بھائی یہ تینوں چیزیں تو رحمت کا پیکر ہیں، مگر ہمارے رویوں میں رحمت اور محبت اور شفقت کہیں نظر نہیں آتی۔ دوستو، آج اولاد کا والدین سے تعلق، والدین کا اولاد سے تعلق، بہن بھائیوں کا تعلق، رشتہ داروں کا تعلق، آج کی سوسائٹی میں میاں بیوی کا تعلق، محلے داروں سے تعلق، اور جاننے نہ جاننے والوں سے، انسانوں سے تعلق ہمارا کیسا ہو گیا کہ اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہوگی کہ کل اسلام آباد میں اولے پڑے، کیا پڑے؟ اولے۔ چکوال میں اولے پڑے، اور چکوال میں تو کل حالت یہ تھی کہ دن 3:30 بجے رات ہو گئی، سیاہ رات، یعنی اس قدر تیز آندھی طوفان آئے، جکڑ آئے۔ مگر آج ہم صبح بھی بات کر رہے تھے کہ حالات یہ ہو گئے کہ گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، مساجد کے شیشے ٹوٹ گئے، اور آج پاکستان کی فضاؤں میں جہاں یہ منظر آیا وہاں پر ایسا نہیں ہوا کہ شیشوں کی قیمتیں کم ہو جائیں۔ ہائے، عذاب دیکھ کر بھی، اللہ کی نافرمانی دیکھ کر بھی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ موضوع سے ہٹ کے ہو جائے گی بات، مگر آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو اگر پڑھیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ فرمایا یہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بارشیں نہیں ہوں گی مگر لمبے عرصے کے بعد ہوں گی، اور ہونے کے بعد پھر اتنی ان ایکسپیکٹڈ، یعنی اولے پڑیں گے، حدیث کے الفاظ اولے پڑیں گے، اور اتنی زیادہ ہوں گی کہ پہلے ہو نہیں رہی تھی بعد میں ہوگی، پہلے نہ ہونا بھی عذاب، بعد میں زیادہ ہونا بھی۔ اور کیا ہوا؟ فیصل مسجد کے شیشے بھی ٹوٹ گئے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے گھروں، لیکن آج قیمتیں کم نہیں ہوئی، قیمتیں آج ڈبل ہو گئی۔ یہ ہمارے رویے ہیں، یہ تو ہم تو رحمت کا پیکر تھے، ہم تو محبت کا پیکر تھے، یہ تو اللہ کا قرآن ہدایت اور رحمت تھا، آقا کی ذات ہدایت اور رحمت تھی، اور اللہ کی ذات خود رحمت بن کر آئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے، میں نے پہلی حدیث آیت آپ کو سنائی کہ اللہ کی رحمت کی کیا شکل ہے کہ ہم سے گناہ ہو جائے اس کے بعد ہم نیکی کر لیں، تو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہی نیکی کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو لکھ دے گا۔ اچھا، صرف یہی نہیں، اللہ کی رحمت کی ایک اور شکل دیکھیں، قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بڑی ایمان افروز اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ میری رحمت یہ ہے کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی گناہ کر لے، بولیے کیا کر لے؟ گناہ کر لے، اور گناہ کرنے کے بعد وہ نیکی کر لے، تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ گناہ ختم کر دے گا، نیکیاں لکھ دے گا۔ یہاں کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر لینے کے بعد نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو پہلے گناہ تھے ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ کیا گناہ تھا، مگر اللہ کی رحمت یہ ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، جب بندہ اس کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بن جاتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کے گناہوں کو نہیں دیکھتا۔ پہلی آیت میں فرمایا گناہ معاف کر دوں گا اور نیکی عطا کروں گا، اب فرمایا نیکی تو عطا کروں گا مگر اضافتاً جو گناہ کیا تھا وہ گناہ بھی نیکی بنا کے اضافتاً تیرے نام اعمال میں شامل فرما دوں گا۔ یبدل اللہ، تبدیل کر دے گا۔ حاضرین محترم، یہ اللہ کی رحمت کی شکل، اور اسی اللہ کی رحمت کی شکل کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی بیان فرمایا، اور اس حدیث پاک کو بیان کیا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کی رحمت یہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں لکھ دی، اور لکھ کر واضح فرما دیا کہ پس جس نے نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، ابھی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا کہ میں یہ کروں گا، اگلا رمضان آئے گا
تو میں ایک قرآن مجید مکمل کروں گا، ایک ارادہ کر لیا۔ اگلا رمضان آیا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اگلا رمضان آئے گا، ربیع الاول آئے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناؤں گا۔ ابھی ذی الحجہ آئے گا تو میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود پاک پڑھوں گا، حج کا مہینہ ہوگا۔ اب نیکی کا ارادہ کر لیا۔ حاضرین محترم، فرمایا ابھی اس نے نیکی کی نہیں، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ اسی لمحے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس نے کر لی۔ اچھا، اب جب اس نے نہیں کی، ارادہ کیا مگر ہو نہیں سکی، وہ نیکی لکھی رہتی ہے۔ اچھا، اب اگر بندہ ارادے کیے ہوئے کے مطابق کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ پھر کر لینے کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اس پہلے سے کی ہوئی نیکی کی نیت کا اس بندے کو اجر عطا فرما دیتا۔ اب میری بات، یہ اللہ کی کیا ہے؟ بولیے رحمت۔ کر ہم تھوڑا رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں عطا اونچا، بولیے نا، زیادہ کر رہا ہے۔ اچھا، یہی اسی حدیث پاک کا اگلا، یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، 6491 حدیث پاک بخاری کی۔ آقا علیہ السلام اللہ کی رحمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کتنا رحیم، اللہ کتنا کریم ہے۔ فرمایا یہ تو تھا معاملہ نیکی کا کہ ارادہ کیا، نیکی لکھی گئی، اس کو پرفارم کر لیا، تو پھر کیا کرے گا؟ 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو فرمایا اس وقت تک لکھا ہی نہیں جاتا جب تک وہ گناہ کر نہیں لیتا۔ اچھا، اگر کر لیا تو نیکی کی تھی تو کم از کم 10 گنا، زیادہ 700 گنا سے بھی زیادہ اجر۔ اب گناہ کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اس بندے کا گناہ 10 گنا سے 700 گنا نہیں، گناہ بس ایک ہی لکھتا ہے۔ بولیے کیا؟ گناہ ایک لکھا، نیکیاں کتنی لکھی؟ 700 سے بھی زیادہ۔ اللہ ہی تو نہ رہی۔ آؤ، یہ میں نے آپ کو، بلکہ اس سے بھی آگے ایک آخری جملہ سن کے ہم دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد بن حنبل صحیح حدیث ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ویسے تو قرآن میں بیان کیا نا، رحمتی واسعت کل شیء، کائناتوں میں پائی جانے والی چیزیں چھوٹی ہیں، میری رحمت ساری چیزوں سے زیادہ وسیع تر ہے، یہ تو بیان کر دیا۔ لیکن اس کے علاوہ ذرا اگلی بات سنیں جو بڑی ایمان افروز اور آپ کے ایمان کو بڑی تازگی دے گی۔ حاضرین محترم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کائنات میں ساری محبت اور شفقت پائی جاتی ہے نا، میاں بیوی کے درمیان، اولاد والدین کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، امام مقتدی کے درمیان، جاننے والے نہ جاننے، یہ جو محبت دنیا میں پائی جاتی، یہ اللہ کی محبت کا 100 میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ اللہ کی ساری محبت اور شفقت اور رحمت میں سے یہ ایک حصہ ہے۔ پوچھا باری تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جو 99 حصے ہیں وہ کب نظر آئیں گے اللہ کے؟ فرمایا وہ سارے 99 حصے اللہ نے آخرت میں اپنے بندوں کی بخشش کی صورت میں چھوڑ رکھے۔ تو اللہ کی رحمت، پتہ یہ چلا کہ جس اللہ کا بندہ ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ اللہ بڑی رحمت والا ہے، بڑی شفقت والا ہے، بڑا فراخ ہے، فراخی والا ہے، وہ کنجوسی والا، وہ سڑیل مزاج نہیں، وہ تانا زنی کرنے والا نہیں، وہ بدگمانی کرنے والا نہیں، کسی کے بارے میں منفی رائے دینے اور سوچنے والا نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ تم ایک قدم اٹھاؤ تو صحیح، اٹھانا تمہارا کام ہے، عطا کر دینا میں رب العالمین کی ذات کا کام ہے۔ اچھا، یہ ہو گئی ایک بات۔ اب آتے ہیں دوسری بات، اور وہ ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، وہ قرآن بھی انسانیت کے لیے رحمت اور ہدایت بن کر آیا ہے۔ فرمایا جس قرآن سے تمہارا تعلق،
وہ بھی رحمت کا پیکر، وہ بھی اپنائیت کا پیکر، وہ بھی عطا کرنے کا پیکر، وہ بھی رہنمائی کرنے کا پیکر۔ وہ بندہ جو قرآن سے جڑنے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو بھائی اللہ تو ہے رحمت والا، تو پھر ہمارے رویوں میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ بولیے نا، رحمت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے، اپنائیت ہونی چاہیے، انسانیت ہونی چاہیے، لیکن درگزر کرنے کا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قرآن سے بڑا تعلق، لیکن ہم جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے بات طبیعتوں میں فرعونیت آتی جاتی ہیں، فرعونیت آتی جاتی ہیں، اور ہم شفقت، محبت، اپنائیت ان کو اپنے رویوں میں داخل نہیں کرتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ فرقہ واریت کیسے جنم لیتی ہے، یہ بھی اسی رویہ کہ میرے پاس چونکہ قرآن کا علم زیادہ آ گیا، میں چونکہ قرآن کا عالم بن گیا، اب چونکہ میرے پاس آ گیا، اب باقی سارے جنمی ہیں، سارے گناہگار ہیں، بس جنت کا پرچہ اور جنت کی پرچی اور جنت کا ٹھیکہ سارا میرے پاس۔ اس رویے نے فرقہ واریت کو جنم دیا۔ حاضرین محترم، یہ میرا موضوع نہیں، میں اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن بھی رحمت، تو بطور مسلمان اگر قرآن رحمت ہے اور اس سے جڑنے کے ہم دعوے دار ہیں تو دوستو، رسول پورا کی مسجد میں آنے والوں، پھر ہم سب کا رویہ بھی کس پر مبنی ہونا چاہیے؟ رحمت اور شفقت۔ اب دیکھیے قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے تعارف کروایا، انہ لہدی و رحمت للمؤمنین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے اور تمام مومنین کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئی ہے۔ ایک آیت، پھر اسی لفظ کو قرآن نے پھر الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمتا للمحسنین، فرمایا یہ ہدایت ہے اور نیکوکاروں کے لیے یہ قرآن بڑی رحمت والا بن کر آیا ہے۔ بولتے جائیے ماشاءاللہ، رحمت والا بن کر۔ پھر اگلی حدیث آیت قرآنی تیسری، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، فرمایا اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی بنایا ہے اور رحمت کا عملی نمونہ بھی عطا فرمایا، تو رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اگلی آیت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ایسا بنایا کہ اس میں ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، ہر خشک اور تر کا علم اللہ نے اس کتاب میں رکھا، بیان کر کے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے۔ تو اب آپ بات کو سمجھے کہ یہ قرآن بھی کیا بن کر آیا ہے؟ رحمت۔ اچھا ایک اور آیت سن لیتے، پھر اللہ رب العزت نے اگلے، یعنی آپ قرآن مجید کے مقامات پڑھتے جائیں، جہاں پر بھی اللہ نے قرآن کا تعارف کروایا تو فرمایا یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی ذات بھی رحمت کا پیکر، جو قرآن جس کے ساتھ ہم جڑے وہ قرآن بھی اللہ کی رحمت، تو جس اللہ کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں، جس قرآن کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں وہ تو ہیں رحمت، اور ہماری طبیعت زحمت، ہماری طبیعتوں میں نرمی کوئی نہیں، درگزر کوئی نہیں، معافی کوئی نہیں، ہماری طبیعتوں میں آنا، ہماری طبیعتوں میں رویہ ترش، ہماری رویوں باتوں میں نیگیٹیوٹی، تو بھئی یہ نہیں، اگر ان کے ساتھ تعلق ہے تو پھر اپنی طبیعتوں میں بولیے کیا لانی چاہیے؟ رحمت اور محبت لانی۔ حاضرین محترم اب اگلی آیت سنیں، پھر ذرا آخری پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، فرمایا یہ جو قرآن ہم نے اے محبوب آپ کی طرف نازل کیا ہے نا، یہ پتہ کیا ہے؟ شفاء، یہ شفا ہے، ورحمہ، ترجمہ اب آپ ہی کر لیں کیا ہے، اور رحمت ہے، کن کے لیے؟ للمومنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو تین خوبیاں بیان کی،
فرمایا یہ قرآن اے میرے محبوب جو ہم نے آپ کے قلب اطہر پہ اتارا، فرمایا یہ ایسا قرآن ہے کہ اس کو ہم نے شفا بھی بنایا، اس کو ہدایت بھی بنایا، اور اس کو تمام مومنین کے لیے رحمت بھی بنایا ہے۔ اب حاضرین محترم، میں نے یہ 4-5 آیتیں آپ کے سامنے رکھی۔ پہلے بتایا اللہ رحمت والا، پھر بتایا قرآن رحمت والا۔ تو جب اللہ اور قرآن رحمت والے ہیں تو پھر ہمارے انسانوں کے ساتھ رویے بھی رحمت اور محبت والے ہونے چاہیے۔ اگر ہمارا تعلق قرآن اور اللہ سے ہے، یعنی اگر ہم جاننا چاہیں، جیسے یہ مائک ہے، اس میں سے اب آواز آ رہی ہے آپ تک، تو ہم یہ سمجھیں گے نا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس میں سے آواز نہ آئے تو ہم اس کو مائک کنسیڈر نہیں کریں گے، یہ بیکار چیز ہے۔ اسی طرح ایک بندہ مومن جو یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میرا تعلق قرآن سے اور میرا تعلق اللہ سے ہے، تو پھر ہم جانیں گے کہ بھائی وہ تو ہے رحمت والے، تو کیا اس کے اندر بھی کوئی رحمت شفقت ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے رویے میں رحمت اور شفقت نہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا تعلق نہ اللہ سے ہے نہ قرآن سے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اور تیسری اور آخری بات، اور وہ ہے اللہ کی عظیم نعمت، نعمت عظمیٰ، جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت، اس کا نام آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات جیسے خود رحمت ہے، جیسے اللہ کا قرآن رحمت ہے، ویسے ہی تاجدار کائنات کی ذات بھی تمام انسانوں اور جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ دیکھیے، ایک تو معروف آیت ہے جو آپ لوگوں نے سن رکھی ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب دیکھیے، اللہ بھی رحمت، قرآن بھی رحمت، آقا کی ذات بھی رحمت۔ یہاں ایک اور عقیدے کی بات بھی کر دوں کہ ہیں تینوں رحمت، مگر شرک نہیں ہوتا۔ یہ تینوں رحمت ہو کر بھی کیا شرک؟ بازار میں، مارکیٹ میں شرک کے فتوے بڑے آسانی سے ملتے ہیں نا، اور یہ نہ کرنا شرک ہو گیا، یہ نہ کرنا شرک اتنا سستا گناہ، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تو جو سب سے بڑا گناہ تھا، جس کے بارے میں تاجدار کائنات اپنی حیات میں خوشخبری سنا کر گئے کہ میری امت قیامت تک اب شرک نہیں کر سکتی، ہاں دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی، آقا جس کی گارنٹی دے کے جائیں، اس کے فتوے صبح شام ہم بیچتے پھر رہے ہیں، وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک، وہ بھی مشرک نہیں۔ فرمایا وہ بھی رحمت، اللہ بھی، قرآن بھی رحمت، آقا کی ذات بھی رحمت، مگر یہ تینوں رحمت ہو کر بھی شرک نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، محبوب اس کے بندے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رحمت ہو کر بھی بندے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ آگے چلیں، یہ تو آپ کہیں گے کہ آپ نے وضاحتی بات کر دی، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اللہ رب العزت نے سارا مسئلہ حل فرمایا، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اتنی سی عربی آپ کو بھی آتی ہے جتنی میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، سنیے گا دھیان سے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس، تم ہی میں سے ایک عظمت والا رسول آ گیا۔ بولیے نا، عظمت والا رسول آ گیا۔ آقا کے میلاد کی بات ہو رہی، آقا کی آمد کی بات ہو رہی، فرمایا تمہارے پاس بڑی عظمت والا ایک رسول آ گیا۔ اچھا وہ رسول ہے کیسا؟ اب آقا علیہ السلام کی کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں ایک ہی آیت میں۔ فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 128، کوئی ترجمہ اٹھا کے پڑھ، فرمایا انفسکم، تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا، عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم۔ اب ترجمہ سنیے، فرمایا ان پر، یہ جو اے میرے محبوب کے امتیوں، تمہیں میں سے ایک میرا باعظمت رسول آیا ہے، وہ رسول ایسا ہے کہ اگر ان کا کوئی امتی تکلیف میں مبتلا ہو جائے نا، تو ادھر میرا محبوب بڑا بے چین ہو جاتا ہے۔ یار ایڈی ٹھنڈی، میں بڑی وڈی گل کی تھی، سبحان اللہ، میں لگتا تھی گم نہیں میرے نال ہیں، ذرا میرے نال چلو نا، ذرا فیل کرو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کیا ہے کہ ادھر ہم پریشان ہوں،
हमें दुख पहुंचे, हमें तकलीफ पहुंचे, तो ताजदार कायनात वहां फरमाया, कुरान बयान कहते हैं उन पर बड़ा गरा गुजरता है तुम्हारा तकलीफ में पड़ना, और फरमाया वो ऐसे हैं हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी नेकी भलाई और तुम्हारी हिदायत के लिए वो बहुत ज्यादा हर लम्हा आरजूमंद रहते हैं कि मेरा उम्मती इधर उधर ना हो, जो सिराते मुस्तकीम मैंने सिखाया है सिर्फ उसी पर चलता हुआ कयामत में मेरी बारगाह में आ जा। अच्छा, ये बात करके, ये दो खूबियां बयान करके अब अगली खूबी जरा सुने। फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, फरमाया ऐसा अज़मत वाला रसूल है जो मोमिनीन के लिए क्या है, रऊफ भी है और रहीम भी है। बोलिए रऊफ और रहीम कौन है? अल्लाह की जात। लेकिन अल्लाह ने कुरान में डायरेक्ट फरमाया कि मेरा महबूब जैसे मैं रऊफ और रहीम, मैं रऊफ और रहीम हूं इटसेल्फ, असलन मैं रऊफ और रहीम हूं, मेरा महबूब रऊफ और रहीम असलन नहीं है, मैंने खुद अपनी जात के साथ उसे रऊफ और रहीम बनाया है। तो रऊफ और रहीम है, मगर ये शिर्क बोलिए नहीं है, वो भी रऊफ और रहीम, ताजदार कायनात भी रऊफ और रहीम, मगर वो खुद से रऊफ और रहीम है, मोहम्मद मुस्तफा बनाए जाने में रऊफ और रहीम है, बनाए जाने में रऊफ और रहीम। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि आका अलैहिस्सलाम रऊफ और रहीम है, रहमत वाले। अब हम दावा करते हैं, हम में से हर कोई, कि मैं आका का बड़ा उम्मती, बड़ा इश्क है मुझे। गुलामी रसूल में बोले बोले क्या नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। भाई मौत तो कबूल है, लेकिन उससे पहले भी तो जरा कुछ सोचो, मौत तो आनी आनी है, कोई इससे पीछे नहीं हटता। मगर यह भी तो देखें कि जो नबी रहमत वाला है, क्या उसकी रहमत की कुछ खैरात भी हमारी तबीयतों में है या नहीं है? उसकी रहमत की कोई झलक, उसकी मोहब्बत की कोई झलक, उसकी अपनाइयत की कोई झलक, उनके रवैये की कोई झलक। मैं आज ही की बात आपको बताता हूं। आज ही एक 1.5-2 घंटा पहले को 11 बजे के करीब मैं लेक्चर ले रहा था क्लास में, उर्दू का एक टॉपिक था अखलाके हसना, और नई किताब आई, बड़ा खूबसूरत उन्होंने लिखा, नया जो सिलेबस आया है बच्चों का वो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें उन्होंने एक ऐसे पढ़ाते हुए एक बात जहन में आई, और मैंने पहले कर दी थी वो, बाद में वही बात किताब में भी मिल गई, तो मैंने बड़ी मुसर्रत, सर देखिएगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत कैसी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने रहमत वाले हैं। आपका ईमान ताजा होगा ये जुमला सुनकर कि आका अलैहिस्सलाम ने 9 साल जंगें लड़ी। बोलिए कितने साल? गज़वात में गए, और आपको पता है कि 9 सालों में वो दिन भी आए कि गज़वाए उहुद में, चलो इस हवाले से सैयदना अमीर हमजा का तज़किरा भी हो जाएगा, आपका यौम विसाल, यौम शहादत भी इसी महीना की 16 तारीख को, 15 तारीख को हुआ, आज आई थिंक 19 तारीख है। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं आपको अर्ज ये करने लगा हूं कि उसी ग़ज़वा उहुद में आका अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, आका अलैहिस्सलाम के रुखसार मुबारक भी शहीद हुए, जख्मी हुए। इर्द गिर्द सहाबा किराम मौजूद हैं, वो कट रहे हैं। इस इंतहा तक पहुंचकर भी, ये एक एग्जाम्पल, अगली भी सुन लें। ग़ज़वा हुनैन जब दाखिल हुए हुनैन के मुकाम पर फतह मक्का के बाद, तो इधर 18,000 का लश्कर था आका अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन सामने बड़ा लश्कर था। अब आका जैसे ही काफिला दाखिल हुआ उस वादी में, मैदान जंग में, तो अभी मुसलमान यानी सेटल्ड ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे कि जंग फौरी जाते जंग, लेकिन जैसे ही एंटर हुए आगे से तीरों की बुछाड़ हो गई। अच्छा, अब आगे से तीरों की बुछाड़ हुई तो साफ जाहिर है कोई बंदा जाता है, कोई संभलता है चीजें से, लेकिन वो मौका मुसलमानों को नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला, बुछाड़ हो गई, कई सहाबा किराम पीछे चले गए, लेकिन कुर्बान जाऊं, तीरों की बुछाड़ है, आमिना का लाल फिर भी सामने खड़ा है, तीर बरस रहे हैं, सारा मामला है। ऐसी कैफियत भी आई। अब जो जुमला और हुजूर की रहमत की एग्जांपल देने लगा हूं वो ये है कि ऐसे ऐसी कैफियत और मामलात भी आए, मगर इसके बावजूद भी 9 साला
ان غزوات کے ادوار میں جن میں غزوہ بدر بھی ہو رہی ہے، جن میں غزوہ احد بھی ہو رہی، غزوہ خندق بھی ہو رہی، غزوہ تبوک بھی ہو رہی، خیبر، سارے بڑے بڑے مارکے، فتح مکہ ہو رہا ہے، حنین ہو رہا ہے، بڑے بڑے مارکے، لیکن ان ساروں کے باوجود آقا علیہ السلام نے کسی ایک موقع پر بھی خود تلوار اٹھا کے دشمن کو قتل نہیں کیا۔ آپ رحمت دیکھیے کہ سامنے وہ دانت شہید کر رہے ہیں، وہ رخسار شہید کر رہے ہیں، وہ تیروں کی بچھاڑ کر رہے ہیں، لیکن آمنہ کا لال اس لمحے بھی تلوار۔ اور جرت اور بہادری کا عالم یہ ہے کہ حنین میں تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہے، سب پیچھے ہیں، مگر آمنہ کا لال جرت اور بہادری اور عزم و استقلال کا پیکر بن کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور انہیں للکار رہا ہے کہ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جرت اور بہادری یہ، مگر اس کے باوجود رحمت یہ کہ آپ نے تلوار اٹھائی، بولیے نہیں ہے۔ اچھا، باقی جنگی معاملات آپ دیکھ لیں تو آقا علیہ السلام نے ہدایات دیں کہ جو لڑنے آئے بس اسی سے لڑنا، جو بیٹھا رہے پیچھے اس سے جنگ، ان کی فصلیں تباہ نہیں کرنی۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے، مگر اب میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے یہ شفقت اور ہمیں محبت عطا فرمائی۔ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین، میں صرف بے شمار آیات تھیں مگر ان ساروں کو سکپ کر کے، چونکہ اب آخری 5 منٹ رہ گئے، میں اسی میں اپنے موضوع کو مکمل کرتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ایسی رحمت کا پیکر ہے، ایسی رحمت کا پیکر کہ قربان جاؤں، احکام اور عبادات میں بھی آپ کی ذات رحمت کی عملی تصویر تھی۔ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں نا عبادت پر، میں اب آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں۔ پہلی ایگزامپل سنیے، اور یہ حدیث پاک مسلم کی حدیث پاک نمبر 1337۔ ہوا کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے، صحابہ کرام موجود ہیں اور صحابہ کرام کی موجودگی میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا، فحجو، لہذا تم حج کیا کرو۔ اب یہ ذرا بڑی محبت سے سنیے، آقا کی رحمت، حکم دے دیا، حج فرض ہو گیا ہے، آج کے بعد کیا کرنا ہے، حج۔ اب ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ سوال، ہر سال حج کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ، ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ، یہ ہر سال کرنا ہے؟ آقا نے اس لمحے ارشاد فرمایا، لو کنت نعم لوجبت، اے میرے صحابی، بس جتنا میں کہہ دوں اتنے پر عمل کر لیا کرو۔ اگر آج میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو میرے کہنے کی شان یہ ہے کہ اللہ ہر سال حج فرض کر دیتا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کہا کہ اگر ہر سال کہہ دوں گا تو میری امت تکلیف میں پڑ جائے، لیکن میں اپنی امت کو تکلیف میں داخل، بتائیے حج چھوٹا عمل ہے یا بہت بڑا عمل ہے؟ لیکن آقا کی رحمت احکام کے معاملے میں بھی رحمت اور شفقت کا پیکر ہے۔ اس ضمن میں آخری بات سنیں، آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ صحابہ کرام نماز پڑھاتے ہیں، اور کسی قبیلے کی خبر پہنچی، اور یہ حدیث بھی بخاری کی حدیث پاک نمبر 673، فلاں قبیلے کے ایک امام صاحب ہیں، وہ نماز بڑی لمبی لمبی پڑھاتے ہیں، جبکہ پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے لمبی لمبی قرات کرنا تکلیف دیتا ہے نمازیوں کو۔ آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور بلا کے فرمایا، آج کے بعد لمبی قرات، اب لمبی قرات کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے یا برا؟ یا سمجھا نہ بھی جائے تو ویسے ہی اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ بہت اچھا عمل، سنتے جائیں۔ لیکن احکام کے معاملے میں بھی آقا علیہ السلام رحمت اور شفقت کا پیکر تھے۔ دوستو، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، آخری 2 منٹ بڑی توجہ سے سنیں، یہ کلائمیکس ہے میری گفتگو کا، کہ آقا علیہ السلام نے جس خدا کی پہچان کروائی، یہ جملہ دلوں پر رکھیں،
جس خدا کی پہچان کروائی. میں نے آپ کے سامنے قرآنی آیات رکھی کہ وہ خدا بھی رحمت والا. اس خدا نے جو کلام قرآن اتارا وہ بھی رحمت والا. اس قرآن کو جس سینے پر اتارا، ہائے 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 ہائے، جس سینے پر اتارا وہ سینہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا تھا. اس ذات کو بھی ہر معاملے میں، ہر لمحے میں، ہر جہان کے لیے، ہر کائنات کے لیے اور کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جب یہ تینوں رحمت ہیں تو پھر بطور مسلمان ہمارے رویوں میں بھی کیا ہونی چاہیے؟ رحمت، محبت، شفقت، عنایت، معاف کر دینا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن نے بیان کیا ایمان والے کون ہیں. فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والعافین عن الناس. فرمایا مومن وہ ہیں کہ انہیں غصہ آئے دبا لیتے ہیں، دوسرے سے غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیتے ہیں. مومن وہ ہے جو ان تینوں سے، اللہ سے، قرآن سے، رسول پاک سے رحمت کا پیغام لیتا ہے. پھر فرمایا فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. فرمایا جو معاف کر دے، قرآن ہے، جو معاف کر دے، اصلاح کر دے، فرمایا اس کا اجر ثواب نہیں ہے، جنت نہیں ہے، حورے نہیں ہے، اس کا اجر اللہ اپنی شان کے لائق خود بندے کو عطا فرمائے گا. یہ ہے رحمت کا اجر. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. فرمایا جو دوسروں کی غلطی کو، اور ہمارے ہاں تو غلطی ہوتی بھی نہیں، ہم من گھڑت غلطیاں خود کریٹ کرتے ہیں، دوسرے کے عیب ہم خود بناتے ہیں، دوسروں کے عیب ہم لگاتے ہیں دوسروں پر. قربان جاؤں آپ کا نے فرمایا اگر ہو بھی آپ اس کو معاف کر دیں، کیا کرے گا اللہ؟ فرمایا اللہ دنیا اور آخرت میں تمہاری عزتوں میں اضافہ فرما دے گا. یہ رحمت اور شفقت. اور آخری سنیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے. یہ ہے کہ اگر ہم اللہ سے جڑے ہیں، قرآن سے جڑے ہیں، رحمت للعالمین سے جڑے ہیں، تو پھر ہمارے رویوں میں یہ رحمت اور شفقت، یہ محبت آنی چاہیے. آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ سارے میدان میں ہوں گے، اچانک ایک ندا دینے والا ندا دے گا. کہاں ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے خود اجر عطا فرمانا ہے؟ کدھر ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے خود اجر عطا فرمانا ہے؟ تو پتہ ہے کون کھڑے ہوں گے؟ فرمایا حدیث پاک کے الفاظ ہیں صرف وہ کھڑے ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وہ کھڑے ہو جائیں. اور آخری جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ حدیث میں آخری بات تھی، یہ قول میں پہلی اور آخری بات ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق، کل اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ کے امام، امام مالک کے امام، امام شافعی کے امام، امام احمد بن حنبل کے امام، سب ائمہ کے امام، وہ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کسی بندے کی غلطی پتا چلے اور اس بندے کی غلطی پر 40 بندے گواہ آ جائیں کہ ہاں یہ غلطی اس نے کی ہے، مگر وہ جو ایک بندہ ہے جس کے بارے میں وہ 40 بندے کہہ رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ بندہ آگے سے کہہ دے کہ میں نے یہ نہیں کی، یہ ہے رحمت، یہ ہے شفقت، یہ ہے تب بندہ قرآن سے تعلق کا حقدار بنتا ہے، دعوے دار بنتا ہے، اللہ سے تعلق کا دعوے دار بنتا ہے، تاجدار کائنات کی ذات کے ساتھ تعلق کا دعوے دار بنتا ہے. جب یہ وسعت آ جائے قلب میں، یہ دماغ میں وسعت آ جائے، رویوں میں وسعت آ جائے، جملہ سنے اور اپنا ایمان تازہ کرے. فرمایا وہ 40 بندے گواہی دے رہے ہیں کہ ہاں اس نے یہ کیا ہے، مگر وہ آگے سے کہہ دیتا ہے میں نے نہیں کیا. امام جعفر صادق فرماتے ہیں 40 بندوں کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس ایک بندے کی بات کو مان کر اسے معافی عطا کرتی جائے گی. اتنی وسعت. حاضرین محترم، اگر اللہ، قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو پھر ہمارے رویوں میں محبت، شفقت، اعتبار،
یقین، نیکی، یہ جذبہ پیدا ہو کہ یار جو اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے معاملات کو اور زندگی کو لے کر آگے بڑھیں گے تو خدا کی قسم زندگی یہ والی بھی جنت بن جائے گی، معاف کرنے کی وجہ سے اگلی زندگی بھی ہم سب کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔